اس کا؟ وہ کہنے لگے صاحب آپ نے سمجھے ہمارے حالات نے سمجھا اس کو؟ میں نے کیا سمجھا؟ کہ اللہ کے پاس جو علم ہے، علم غیب وہ ذاتی ہے، رسول کے پاس ہے جو عطائی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی، یہ تو ہر آدمی، یہاں تو غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ جتنے غیر اللہ کو پوچھتے ہیں ان کے پاس بھی پاور وہ عطائی ہی مانتے ہیں، کون کہتا ہے کہ ڈائریکٹ ہے؟ سب کا تو یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی گھپلا۔ تو میں نے سوچا کہ آج کے بعد دیکھا جائے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اور پھر مفت قرآن پڑھنے کی عادت تھی نہیں، میں اس کو کورس میں نافذ کر دیا۔ میں نے گھنٹی اپنے پاس رکھوں گا، پڑھاؤں گا، 9 پارے تک پڑھاتے پڑھاتے علماء اور پیروں کے اثر سے آپ نے آپ کو دور کیا، قرآن و سنت کے پیچھے چلا اور قرآن و سنت کو پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا۔ 9 پارے پڑھاتے پڑھاتے میں اہل حدیث ہو گیا، میرے سارے طلبہ اہل حدیث ہو گئے، پڑھنے والے جو تھے وہ سب اہل حدیث۔ کہنے لگے اسلام تو یہ ہے، ایک دم آسان شاندار اسلام، جس میں نہ آپ کی چہرے کی رضا دیکھنی ہے، نہ ان کا یہ دیکھنا ہے۔ ابھی تک تو یہ عالم تھا کہ غیر اللہ کا خیال رکھتے تھے تو کبھی یہ ناراض نہ ہو جائے، کبھی اس مزار کو دیکھنا، کبھی اس کو دیکھنا، کبھی ان کا شکن سیدھا کرنا، یعنی 10 کی اتباع کرنے کی وجہ سے 10 کو راضی رکھنا پڑتا، اور 10 کو راضی رکھنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ یہاں تو اللہ اس کے رسول کی رضا اور کچھ نہیں، سیدھا سیدھا مسئلہ۔ ویسی نماز پڑھو جیسا اللہ کے رسول نے بتائی، ویسا عقیدہ رکھو جیسا اللہ کے رسول نے بتا دیا، ایک دم آسان سچا سیدھا سا اسلام۔ انقلاب آ گیا ہماری زندگی میں۔ اس وقت تک بھی نہیں سمجھا تھا ہم نے کہ اہل حدیث کا یہ مسلک ہے، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اسلام کو ہم نے دریافت کر لیا، صحابہ والا دین، یہ صحابہ والا اسلام ہے جو میں نے پایا۔ اہل حدیث کے بارے میں اس وقت بھی غلط فہمی تھی کہ یہ وہی گستاخ رسول ہے جو بچپن میں سمجھا۔ جب اللہ نے حق عطا فرما دیا، ہدایت مل گئی، میں نے استعفیٰ دے دیا۔ ہمارے اراکین مدرسہ نے کہا کہ صاحب آپ جو کچھ بھی ہیں اندر ہم کو برداشت ہے، چونکہ میں نے بہت پروان چڑھائے تھے ادارے کو، اور منطق و فلسفہ کے ماہر استاد رہا میں، انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ بھی ہمیں برداشت ہے بس اندر رہیں، باہر کچھ نہ بولیں۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں، آپ تو اس زبان سے نکلے گا جو جانتا ہوں بولتا ہوں، بولوں گا۔ میں نے کہا نہیں ہوگا، استعفیٰ دے دیا، اپنے علاقے میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں ظاہر سی بات ہے کسی مدرسے میں رہ نہیں سکتا، اپنے کاروبار میں لگ گیا، کھیتی میں لگ گیا، اپنا جو تھوڑی سی کھیتی تھی اسی میں لگا، اور دین کا کام فی سبیل اللہ کرنا شروع کیا۔ ایک مدرسہ تھا پڑوس میں، 6 مہینے وہاں پڑھایا فی سبیل اللہ، وہاں بھی لوگ اہل حدیث ہو گئے، لڑکے جو پڑھتے تھے وہ اہل حدیث ہو جاتے تھے۔ ایک مزار ہے مدرسے کمپاؤنڈ میں جہاں میں پڑھاتا تھا، وہ میرے سسر ددیا سسر کا مزار، وہاں مرغا چڑھتا تھا، بکرا چڑھتا تھا۔ وما اہل بغیر اللہ کی تفسیر جب بچوں نے پڑھی تو مرغا چڑھانے والوں کو، بکرا چڑھانے والوں کو روک دیا، وہاں سے وہ بھی ہوا اڑ گئی کہ یہ وہابی ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ یار وہابی اسے کہتے ہیں کیا، جو شرک سے بچتا وہی وہابی ہوتا۔ پھر ایک روز میں تقریر کر رہا تھا کہ میلاد میں ایک اہل حدیث دور سے آیا ہوا تھا، صبح کو ملا، اس نے کہا کہ مولانا آپ تو میرے مولانا کی طرف تقریر کرتے ہیں، تو اہل حدیث مولانا ایسے تقریر کرتے ہیں، آپ لوگ تو گالیاں دیا کرتے ہیں تقریر میں، یہ کب سے سدھر گیا؟ میں نے کہا کیا اہل حدیث ایسی تقریر کرتے ہیں جیسی میں کر رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں وہ قرآن و سنت سے بات کرتا ہے۔ میں نے کہا ملاؤ کسی اہل حدیث سے، عالم سے، تاکہ میں انٹرویو لے سکوں۔ اب میں پتہ لگانا شروع کیا کہ دنیا میں اکیلا ہی تو نہیں ہوں مسلمان، یا اور بھی کوئی ہے اس اسلام کو ماننے والا؟ کہا کہ ہاں صاحب ملائیں گے۔ میں نے کہا خفیہ طریقے سے لے آنا فلاں بازار پہ۔ ایک مولانا عبدالعزیز ہمارے یہاں، میں نے کہا ظاہر سی بات ہے اگر لوگوں نے دیکھ لیا مسافہ کرتے ہوئے تو میرا حقہ پانی بند ہو جائے گا، میں نے کہا چپکے سے لے آؤ۔ ایک ہوٹل میں چپکے سے لایا، میں پہنچا، گیا قریب، دیکھا مولانا یہی مولانا ہے جن کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے مولانا ہے، کیونکہ ہم تو عادی تھے اس مولانا کے دیکھنے کے، آنکھوں میں سرما بھی نہیں ہے، چشمہ بھی نہیں ہے۔ اردو علماء حدیث تھے، سنت کے مطابق لباس پہنے ہوئے تھے، گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنا عقیدہ رکھا، میں نے سب پوچھا، جو کچھ بھی انہوں نے جواب دیا ہم اس سے مطمئن ہو کہ قرآن و سنت میں ہم نے یہی پایا ہے۔ اگر یہی اہل حدیث ہے جو آپ نے بیان کیا ہے تو یقیناً یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور میں بھی اہل حدیث ہوں آپ کے ساتھ۔ اس دن محسوس ہوا کہ نہیں، ایک طبقہ دنیا کے اندر ایسا موجود ہے جو قرآن و سنت کا شائق ہے، قرآن و سنت کا عامل ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوا ہے، بھلے عمل میں پچھڑ رہا ہو مگر قرآن و سنت کو پکڑے ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس گروہ سے منسلک کر دیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اہل حدیثیت میری دریافت ہے, میں نے اس کو بڑی مشکل سے پایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو